صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جو ہم نے آج کا سلسلہ ہے بیسیکلی دعوت اسلامی، جس کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، مگر دعوت اسلامی کا ایک پراپر ڈیٹیلڈ تعارف ہم میں سے شاید بہت سو کو نہیں ہوتا، اور اس وجہ سے بعض اوقات ہم دعوت اسلامی کے بارے میں صحیح طریقے سے نہ جان پاتے ہیں نہ کوئی ڈیسیشن لے پاتے ہیں۔ تو آج کے سلسلے میں ہم سب کی پیاری تحریک دعوت اسلامی کس طرح دین متین کی پوری دنیا میں خدمت کر رہی ہے، اس کا کچھ ڈیٹیل تعارف بتانا بھی ہے، دکھانا بھی ہے، اور پھر دعوت اسلامی کے اس عظیم کام میں ہمیں کیا حصہ ملانا ہے، ہمیں کیسے سپورٹ کرنا ہے، اور اگر ہم اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے کیا کچھ ثواب کا ذخیرہ اور آخرت کا خزانہ اکٹھا ہو سکتا ہے، اس بارے میں انشاءاللہ ہم کچھ مدنی پھول حاصل کریں گے۔ شروع کرتے ہیں دعوت اسلامی کے اوائل سے، دعوت اسلامی کی سٹارٹ سے۔ 1981 ہے اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت، یوں سمجھیے کہ تن تنہا ہیں، چند رفقا ہیں، اور ایک امیر اہل سنت کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی کئی بار ہم نے بیان کیا کہ بڑا غربت والا بیک گراؤنڈ ہے، مگر ایک جذبہ ہے، ایک یوں سمجھیے کہ ایک لگن ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ چند رفقا کے ساتھ مل کر چند علماء کرام کے مشورے بھی شامل رہے، اور پھر دعوت اسلامی کا قیام عمل میں آیا۔ اور جب دعوت اسلامی شروع ہوتی ہے تو یہ مسجد درس سے شروع ہوتی ہے، کراچی کے علاقے خارا در سے یہ قافلہ شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہے، اور اب کراچی کے باہر کچھ علاقوں میں درس و بیان کا سلسلہ اور ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہفتہ وار اجتماعات اب کراچی کے ساتھ ساتھ دیگر شہروں میں ہونا شروع ہوئے۔ یہ دعوت اسلامی کے اوائل کے کام ہیں، شروع کے کام ہیں، جب درس اور ہفتہ وار اجتماع، مدرسۃ المدینہ بالغان، یہ سب کام جیسے جیسے آگے بڑھنے لگے، اس کے بعد میرے میٹھے اسلامی بھائیوں پھر مدنی قافلے شروع کیے گئے، تاکہ جو یہ پیغام ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یہ دیگر جگہوں تک پہنچایا جائے۔ تو اب جناب کراچی کے علاقوں میں، اطراف علاقوں میں، اور پھر چلتے چلتے یہ مدنی قافلے گاؤں با گاؤں، شہر با شہر سفر کرنا شروع ہو گئے۔ شاید بہت سارے اسلام بھائی کو نہیں پتا ہوگا، پہلے 4 دن کے مدنی قافلے ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد مزید مشوروں کے بعد سے 3 دن کا مدنی قافلہ، 12 دن کا مدنی قافلہ، 1 ماہ کا مدنی قافلہ، 12 ماہ کے مدنی قافلے، اور ان مدنی قافلوں کی برکت سے الحمدللہ جب یہ مدنی قافلے اور آگے بڑھے تو غیر مسلم بھی مسلمان ہونے لگے، بے نمازی نمازی بننے لگے، اللہ کی رحمت سے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر نیکی کی دعوت دینے دنیا بھر میں پھیلتے چلے گئے۔ اس کے بعد میرے میٹھے اسلامی بھائیوں شعبہ جات کی یوں سمجھیے کہ بنیاد رکھی گئی۔ اب ان شعبہ جات میں ایک بہت ہی اہم شعبہ، ظاہر ہے کہ اگر دین کی تبلیغ کرنی ہے، دین متین کو دنیا بھر میں پہنچانا ہے تو علماء کی حاجت ہوگی۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے جامعۃ المدینہ کی بنیاد ڈالی، اور یہ جامعۃ المدینہ کیا ہے؟ اس میں عالم کورس کروایا جاتا ہے، درس نظامی کروایا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ یہ بڑھتے 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 ایک جامعۃ المدینہ سے یہ مدنی قافلہ بڑھا تھا، اور آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ دنیا بھر کے آپ کو جامعۃ المدینہ دکھائے جا رہے ہیں، یعنی دنیا کا ماشاءاللہ ہم اگر جس کو کہیں مبالغے کے ساتھ کہیں تو کون سا کونا ہے جہاں اب جامعۃ المدینہ کی برانچ نہیں ہے، اس کی شمع روشن نہیں ہے۔ الحمدللہ کراچی سے پہلا جامعۃ المدینہ بنا تھا، اور اس کے بعد آج ماشاءاللہ 891 جامعۃ المدینہ ہے۔ پاکستان کے تقریباً ہر بڑے شہر میں جامعۃ المدینہ موجود ہے، اور اگر آگے چلیں تو پھر بنگلہ دیش میں، ہندوستان میں، سری لنکا میں، اور آگے جائیں اگر اس طرف تو الحمدللہ یو کے میں اور یورپین کنٹریز میں بھی انشاءاللہ ترکیب بن رہی ہے۔ یو کے میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں، برمنگھم میں، بریڈفورڈ میں 12 سے زیادہ جامعۃ المدینہ الحمدللہ صرف یو کے میں موجود ہیں، جہاں انگلش میڈیم درس نظامی کروایا جا رہا ہے۔ افریقہ چلیں تو افریقہ کے شہر کینیا کے شہر ممباسا میں سواحلی زبان میں اور عربک زبان میں درس نظامی کروایا جاتا ہے، جہاں افریقن اسلام میں پڑھ رہے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں الحمدللہ موزمبیق میں جامعۃ المدینہ موجود ہے۔ پھر جناب اس طرف چلیں تو اللہ کی رحمت سے امریکہ میں جامعۃ المدینہ موجود ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ دعوت اسلامی کی ابتدا تو کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے سے ہوتی ہے، لیکن یہ کام اللہ کی رحمت سے پھر یوں بڑھتا چلا جاتا ہے کہ مدنی قافلے، اجتماعات، اور اس کے بعد اب ہم بات کر رہے ہیں جامعۃ المدینہ کی، اور اب ماشاءاللہ 891 جامعۃ المدینہ ہے۔ اب تھوڑا سا سمجھیے گا، اگر آپ کا کسی دارالعلوم یا جامعہ کے علماء سے یا ناظمین سے تعلق
ताल्लुक रहा हो या कुछ आना जाना रहा हो तो आपको पता चलता है कि एक दारुल उलूम, एक जामिया किसी को भी चलाने के लिए कितनी एफर्ट करनी पड़ती हैं, कितने अखराजात हैं उसमें। उसकी जनाब पढ़ाई के असातिज़ा की सैलरीज भी हैं, तो एकोमोडेशन के जो भी यूटिलिटी के बिल हैं, फिर खाने पीने के मामलात हैं। तो एक जामिया को चलाने के लिए पूरा साल उन्हें स्ट्रगल कोशिश करनी पड़ती है। दावत इस्लामी का सिर्फ एक शोबे पर मैंने अब तक आपसे बात की है, जामियातुल मदीना। 891 जामियातुल मदीना है। अप्रॉक्सीमेटली कमोबेश 67,000 स्टूडेंट इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें उसमें पढ़ रहे हैं बगैर किसी फीस के, और उसमें हज़ारों वो हैं जिनका खाना पीना रहना हमारे ज़िम्मे है। यकीनन पाकिस्तान में भी ये करोड़ों के अखराजात होते हैं, लेकिन जब बैरून मुल्क में आप ये अकोमोडेशन देते हैं तो ये अखराजात मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वहाँ अखराजात और ज़्यादा हैं। जामियातुल मदीना से माशाल्लाह कितनी बड़ी तादाद में उलमा इस्लामी भाई इस्लामी बहनें फारिग हो चुके हैं और होते चले जा रहे हैं। माशाल्लाह निगरान शूरा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। जामियातुल मदीना से तो सलमान भाई आप पढ़े भी हैं, तो आप क्या फरमाएंगे जामियातुल मदीना के बारे में? ये कैसी शानदार फैसिलिटी है। गरीब इलाकों के भी हमने देखा बच्चे आ जाते हैं, वो भी माशाल्लाह उसके बाद दरस निज़ामी करने के बाद एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी भी गुजारते हैं, बाइज़्ज़त रोज़गार भी पाते हैं। दुरुस्त फरमाया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह जामियातुल मदीना का दावत इस्लामी का ये एक इम्तियाज़ है कि मैं आपको अर्ज़ करूँ जी, थर हमारा जाना हुआ जी, ये एक पाकिस्तान का पसमानदा इलाका सहूलियात के अतबार से शुमार किया जाता है, लेकिन वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह पीने के लिए साफ़ पानी और बिजली के लिए जनरेटर, अगर बिजली नहीं है तो फिर जनरेटर चलेगा, और ज़बरदस्त खाना जिस तरह तलबा को मिलता है ये सिलसिलेकार वहाँ पर भी था। और मैंने सारा शुरू से लेकर इब्तिदा से इंतहा तक यहीं मरकज़ी जामियातुल मदीना फैज़ान मदीना में पढ़ा है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तलबा किराम को जो नादार तालिब इल्म है, जो किताबें अपनी नहीं ले सकते, उनको बुक्स की फैसिलिटीज़ भी फराहम की जाती हैं, फिर पढ़ाया भी जाता है, फिर इलाज की सहूलत भी यहाँ मौजूद है। अच्छा, अगर कोई बच्चा बीमार है तो उसके लिए फिर अलग परहेजी खाना भी है, ठीक है जी। और इसके साथ साथ अगर उसको दूध वगैरह रिक्वायर्ड है या इस तरह का और कोई चीज़ मामला है तो इसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साज़ा किराम नाज़मीन तरकीब बनाते हैं। तो जामियातुल मदीना से पढ़े हुए मैं बहुत सारे ऐसे अफराद को भी जानता हूँ कि जिनका फैमिली बैकग्राउंड तो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल वो जामियातुल मदीना की बरकत से, दावत इस्लामी के इस इदारे की बरकत से ना सिर्फ वो बल्कि उनके वालिदैन बड़ी ही अच्छी, बड़ी ही ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारें अल्लाह की रहमत से। अच्छा, माशाल्लाह दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा को आप हेड कर रहे हैं, अल्लाह आपको और बरकतें दे। ये पूछना चाहूँगा कि हर साल ही जामियातुल मदीना में इजाफा हो रहा है। हम जब पिछले साल बात कर रहे थे तो शायद ये 750-700 थे, अब ये 900 के करीब पहुँच गए हैं। तो क्या इरादा है, कहाँ कहाँ जामियातुल मदीना खोलने हैं और क्यों खोलने हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। मेरी नाक़िस अक़ल ये कहती है कि जब कोई इलाका आबाद होता है तो वहाँ पर एक वो होता है कि यहाँ पर पार्क होगा, हॉस्पिटल होगी वगैरह वगैरह। सबसे पहले एक जामियातुल मदीना आलिम बनाने का इदारा, ये वहाँ पर सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट बनती है। क्योंकि कभी कोई ये नहीं कहता यार हर साल आप हॉस्पिटल बढ़ा रहे हैं, हर साल आप क्लिनिक बढ़ा रहे हैं, हर साल आप ये बढ़ा रहे हैं, वो बढ़ा रहे हैं। तो आलिम का बढ़ना और आलिम बनाने के इदारों का बढ़ना, वो भी आशिकान रसूल, जहाँ आशिकान रसूल की एक सही मायना में तरबियत हो रही हो, और इससे इश्क़ रसूल कितना आम होता है। तो ये मेरी अपनी नाक़िस अक़ल के मुताबिक मदनी चैनल के नाज़रीन को मैं अर्ज़ करूँगा कि ये आप जहाँ रहते हैं ना, जिस इलाके में आप रहते हैं, ये उस इलाके की ज़रूरत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे यहाँ जामियातुल मदीना में 250, 300, 400 कम या ज़्यादा इस्लामी भाई, तलबा कराम, स्टूडेंट ये रिहाइश रखते हैं, और जहाँ ये रिहाइश रखते हैं ना, वहाँ पर ये इलाक़ों में जाकर नेकी की दावत देते हैं। हम पिछले दिनों मुख्तलिफ़ इलाक़ों का हमने दौरा किया, तो 20-20, 25-25 गोट और 25-25, 50-50 नई सोसाइटीज़ ये बन रही थी। हमने यही मशवरा किया कि इनमें नेकी की दावत आम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो नतीजा यही निकलेगा कि आप जामियातुल मदीना कायम करें, यहाँ पर 250, 300, 400 तलबा कराम होंगे, असातिज़ा कराम होंगे, पढ़ाने वाले होंगे, ये पढ़ाई भी करेंगे और दावत इस्लामी का चूँकि एक अपना नेकी की दावत का नेटवर्क के निज़ाम है, तो इलाक़ों में जाकर नेकी की दावत देंगे। यानी ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ, उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब आपकी गलियों में चर्स, हीरोइन, नशा, बेशर्मी, बेहयाई,
بچوں کا اغوا ہونا اور لوفر بازی، چھوٹے بچوں کے ساتھ گندے کام کا ہونا، بچیوں کی عزتوں کا تحفظ نہ ہونا، ایسی صورتحال کے اندر جب ہماری گلیوں کے اندر یہ کرائم بڑھ جائیں تو نیکی کی دعوت دینے والے سپاہیوں کا بڑھ جانا ضروری ہے۔ اور یہ نیکی کی دعوت دینے والے مبلغین ہیں کہ جو اس طرح کی معاشرتی کرائم کو کم کرنے میں اپنا کردار پلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کی ضرورت کتنی ہے، جس نے ایک علاقے میں تھانہ ضروری ہے، ہسپتال ضروری ہے، کلینک ضروری ہے، ڈاکٹر ضروری ہے، فائر بریگیڈ کا ہونا ضروری ہے کہ آگ لگ جائے تو کیسے ہوگا۔ تو یہاں تو آگ لگی ہوئی ہے ہمارے علاقے محلوں کے اندر، گناہوں کی آگ۔ تو مسجد دعوت اسلامی کی بننی چاہیے، لازمی بننی چاہیے۔ دعوت اسلامی کیوں کہ دعوت اسلامی کی جب آپ کو مسجد ملے گی تو وہ ہمارا تربیتی یافتہ انشاءاللہ آپ کو امام ملے گا، جن کی ہم باقاعدہ مہینوں تک ٹریننگ اور تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جب علاقے میں آتے ہیں تو مسجد کے ساتھ ساتھ وہ محلے میں دورہ کر کے، محلے میں کیا کہتے ہیں نیکی کی دعوت دے کر یہ بے نمازیوں کو نمازی بناتے ہیں، اور ایک ٹیم بنتی ہے، ایک لوگ بنتے ہیں، ایک ماحول بنتا ہے۔ اور وہ نوجوان، مجھے بھی کسی مسجد ہی سے دعوت اسلامی کے ماحول میں لایا گیا، ٹھیک ہے۔ امیر سنت خود اپنا جب ماضی بیان کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ بادامی مسجد میرے علاقے میں تھی، جہاں سے میں نے سمجھا ہے اس تمام تر چیزوں کو۔ تو مسجد کا ایک علاقے میں ہونا، اور اس طرح جو میں عرض کر رہا ہوں، ایک دعوت اسلامی عاشقان رسول کی جب مسجد بنتی ہے تو اس کا ایک تو مسجد ہو۔ عبدالحبیب نے تو ایک سوال کیا، میں آپ کے چونکہ محلے کی ریکوائرمنٹ کی بات کر رہا ہوں، ایک سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ ہے، بھائی ایک سوسائٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، بھئی کیا کیا ہونا چاہیے۔ اب میں کوئی ڈیولپر نہیں ہوں، میں کوئی بلڈر نہیں ہوں، میں کوئی ریئل اسٹیٹ والا نہیں ہوں، میں دعوت اسلامی والا ہوں۔ مجھ سے کوئی ڈیولپر، بلڈر، ریئل اسٹیٹ یا ریاست کا کوئی آدمی پوچھے گا کہ جناب یہ نئی کالونی بن رہی ہے، آپ بتائیے یہاں کیا ہونا چاہیے، آپ کتنی بڑی دعوت اسلامی ہے، 41 ایئر سے آپ لوگ کریکٹر بلڈنگ پر، کریکٹر ریفارم پر آپ لوگ کام کر رہے ہیں، اور دنیا میں آپ کو کامیابی ملی ہوئی ہے، دنیا آپ کے کام کو سراہتی ہے، اللہ قبول فرما لے تو بے دنیا تبھی کامیابی ہے۔ لیکن ایک میں دنیاوی بات کر رہا ہوں، تو آپ بتائیے کیا ہونا چاہیے۔ تو میں کہوں گا کہ ایک دعوت اسلامی کے ہو، آپ 1 ایکڑ 2 ایکڑ کی جگہ دے دیں، جہاں پر ہم اپنا جامعۃ المدینہ بنائیں گے، مسجد بنائیں گے، مدرسۃ المدینہ بنائیں گے، دارالمدینہ بنائیں گے، اسلامی بہنوں کے لیے اسلامی سینٹر بنائیں گے، ہم اپنا فیضان ایجوکیشن نیٹ ورک سسٹم کو وہاں پر لائیں گے، ہم یہ سب کچھ بنائیں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے علاقے کے اندر امن، پیار، محبت، ملنساری، اگر کوئی انتقال کر جائے تو ان کی کفن، دفن، تدفین، بچوں کو قرآن پڑھانا ہے اس کا انتظام، بڑوں کو قرآن پڑھانا ہے اس کا انتظام، آپ کو نماز پڑھانی ہے، نماز پڑھنی ہے اس کا انتظام، آپ کو تراویح پڑھنی ہے حافظ کا انتظام، آپ کو مسئلہ پوچھنا ہے تو عالم و مفتی کا انتظام، یہ سارے انتظام آپ کو۔ ایون کہ دعوت اسلامی تو فنرل ایریا بنا رہی ہے، غسل میت کو غسل دینے کے لیے سارا انتظام کر رہی ہے دنیا بھر کے اندر۔ سوسائٹی میں معذور بچے تو اب تو سوسائٹی میں معذور بچے ہو تو ہمارا ریہیبلیٹیشن سینٹر بنا ہوا ہے، فیضان ریہیبلیٹیشن سینٹر۔ آپ سوچئے ایک دعوت اسلامی آپ کی سوسائٹی کی، آپ کی کالونی کی، آپ کے محلے کی، آپ کے علاقے کی ان ریکوائرمنٹ کو پوری کرتی ہے جو بچے سے لے کر بوڑھے تک کی ضرورت ہے، انتقال کے وقت تک پہنچا دے گی۔ اور انشاءاللہ آپ کے جنازہ صحیح طور پر پڑھا کر اچھی طریقے سے انشاءاللہ سنت کے مطابق آپ کی تدفین کا اہتمام کر لے گی۔ یعنی آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو آپ کہنے ہیں دعوت اسلام کا بولا اذان دینی ہے، اور خود آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو دعوت اسلام والوں کو بولا نماز جنازہ پڑھانی ہے، اس کے بعد ایصال ثواب کے اجتماعات بھی۔ تو سبحان اللہ، کیا کچھ نگرانی شورا نے دیکھے نا، چند لفظوں میں بیان کر دیا کہ دعوت اسلامی بیسیکلی سوسائٹی کی نیڈ بھی ہے، ہمارے محلے کی ضرورت بھی ہے، اور پھر ہمارے محلے کے لیے کتنی بڑی یوں سمجھے نعمت بھی ہے۔ تو بہت خوبصورت انداز میں باتیں ہو رہی ہیں۔ میں دوبارہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران چونکہ آج اسپیشلی انوائٹڈ ہیں، تمام ناظرین بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں، آپ سب کو محبت ہے دعوت اسلامی سے، جبھی تو آپ آج مدنی چینل پر ہمارے ساتھ ہیں۔ تو آج بہت کچھ آپ نے جاننا ہے اور دیکھنا ہے۔ تو میں دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے، اسلامی بھائیوں سے، اسلامی بہنوں سے بالخصوص یہ عرض کروں گا کہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں، اپنے ساتھ آپ رجسٹر یا ڈائری پین رکھیں، یہ وہ پوائنٹس ہیں جو آپ اس میں سے اپنے لیے لکھ لیں گے تو آئندہ کسی کے سامنے دعوت اسلامی بیان کرتے میں کام آئے گا۔ سوسائٹی کی ضرورت کو اگر ہمارے مبلغین سمجھ لینا اور سوسائٹی والے سمجھ لیں کہ دعوت اسلامی ہمارے گھر کی مدنی چینل ہے، یہ گھر کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ، بچے کو مدرسہ پڑھانا ہے، علاقے میں قاری صاحب چاہیے، ماشاءاللہ، نماز پڑھنی ہے، علاقے میں امام و مسجد چاہیے،
ٹھیک ہے. محلے اور علاقوں کے اندر جو بے شرمی بے حیائیاں پھیل رہی ہیں, بے نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے, تو نیکی کی دعوت دینے والے مبلغین چاہیے, مدنی قافلے چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح بڑوں کو قرآن پڑھانے کے لیے مدرسۃ و مدینہ بالغان چاہیے. ہمارے گھر کی جو میں ڈیفینس میں میرا جب جانا ہوا, ایون ڈیفینس تو بڑی قریب کی بات ہے, ہم اور امیر سنت وہاں گئے ڈربن, صوفی نگر, ساؤتھ افریقہ. وہاں پر جس طرح فیمیل کے لیے ادارے بنانے پر ہمیں علماء نے امیر سنت کو اور ہمیں کہا کیا بنائیے ہماری بچیوں کے لیے بہت ضروری ہے, وہ حقیقت ہے. تو اس کی طرف جب ہم گئے تو یا آپ یہ دیکھیے دعوت اسلامی علاقے میں آپ کو پلانٹیشن کرنی ہے تو دعوت اسلامی چاہیے. تو ایک علاقے کی, ایک محلے کی, ایک سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے, ریلیجیس ریکوائرمنٹ کو, ایک سوشل ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے آئی تھنک کہ دعوت اسلامی آپ کے لیے ایک کمپلیٹ مدنی پیکج لاتی ہے. کہ آپ دعوت اسلامی کو ایک ایریا دے دیں اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں, انشاءاللہ پھر رزلٹ آپ ہم سے چند عرصوں کے بعد مانگ لیجئے کہ بھائی رزلٹ کیا ہوا, تو انشاءاللہ رزلٹ پر ہم ڈسکس کریں گے کہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے, کامیابی دینا اللہ کا. یہ رزلٹ والی بات بھی جو آپ نے کی نا, یہ ایسا نہیں ہے کہ رزلٹ سامنے نہیں ہے. لاکھوں لاکھ نوجوانوں کی تقدیریں بدلی ہیں, نمازی بن رہے ہیں, داڑیاں تیروں پہ سجا لی, امامے سجائے, سنت و برا لباس, اسلامی بہنوں کا پردے میں آ جانا, ہزاروں علماء کا بن جانا. اب چلتے دوسرے ڈپارٹمنٹ کی طرف, نگران شورا نے تو ماشاءاللہ چند جملوں میں دعوت اسلامی کا ایک پیکج ہی گویا اناؤنس کیا اور شاندار بات کی. جیسے دوسری بات کرتے ہیں کہ اب اسی طرح دعوت اسلامی کے سٹارٹ سے ہی ایک اور شعبہ بھی پھر بنایا گیا, مدرسۃ المدینہ. ایک میں ایڈ کر دوں کہ ماشاءاللہ جس طرح نگران شورا نے تو مدنی چینل پہ ایڈریس کیا نا, میں نے پریکٹیکلی اس پر وہ جب دیکھا کہ ابھی ہم کچھ دنوں پہلے جب نگران شورا کے ساتھ تھے تو بلڈر جو سوسائٹیز بناتے ہیں, یعنی یہ تمام چیزیں نا بلڈر کے سامنے انہوں نے یہ اسی انداز سے, یعنی یہ جو آج میں سن رہا تھا نا تو مجھے وہ تصور میں وہ آ رہا تھا کہ اس کو یہی کہا کہ اسکول بنایا, پارک بنایا, ڈسپینسری بنائی, سب کچھ کیا, یہ نیڈ ہے یا نہیں. یعنی یہی بات ان کو بھی جب پریکٹیکلی سمجھائی ساری باتیں کہ ہم جو اپنے آنے والوں کو اتنا فیسیلیٹ کر رہے ہیں, تو بینگ اے مسلم ہمیں جو ریکوائرمنٹ ہے تو اس کی نیڈ کیسے پوری کریں گے. تو وہ لوگ جو شاید اگر یوں دیکھا جائے تو مذہبی حوالے سے اتنے کلوز نہیں تھے, لیکن صرف ان باتوں کو لے کر جب انہوں نے اسٹڈی کیا تو اتنی جلدی ان کے اندر چینج آیا. اور پھر آپ نے تو ان سے ملاقات بھی کی ابھی پچھلے, تو الحمدللہ بہت بڑا مطلب اس کو سوچنے کا موقع مل جاتا ہے. سوسائٹی والے کی بات ہو رہی ہے, محلے میں لوگ کہتے ہیں ذرا ہاسپٹل بھی آئے نا تو وہ والا ہے جو ذرا صحیح علاج کرتا ہے, ہوٹل بھی اگر کھلے تو برانڈیڈ ہو, اس کا کھانا پینا بھی ٹھیک ہو, اسکول کھلے تو فلاں اسکول کی برانچ کھل جائے تو ہمارے بچوں کے لیے اچھا ہو جائے گا. تو دعوت اسلامی کا برانڈ آپ کے سامنے ہے, دعوت اسلامی کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. نگران شورا ایک جملہ بڑا پیارا کہتے ہیں یہ ہماری اسپیشلٹی ہے, ہم نے 40-41 سال اس میں کام کیا ہے. یعنی اگر دین کے کاموں میں آپ کو اگر کسی آرگنائزیشن کو کسی چیز کو چوز کرنا ہے تو ہم آپ کو نیو کمر آ کر نہیں کہہ رہے کہ ہمیں ٹرائی کرے دیکھیں ہم اچھا دیں گے, ہم جو کر چکے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں. کریکٹر بلڈنگ جی اور پرسنل اسکلز پر جتنی ڈسکشنز ہوتی ہیں جی, ان سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کو آ کر دیکھیں ماشاءاللہ, کہ پرسنل ڈیولپمنٹ کی اسکلز کو اور کریکٹر بلڈنگ کو, کردار سازی کو جو دعوت اسلامی لے کر آئی ہے اور جو پریکٹیکل آپ کو نظر آتا ہے, جس کے لاکھوں لاکھ والدین اس کے گواہی دیں گے, صحیح ہے. تو انشاءاللہ تعالی دعوت اسلامی کا ایک انداز اور اس کا ایک اپنا جو میں اس کو کہتا ہوں دعوت اسلامی کا دنیا بھر میں مسلمانوں کے, دنیا بھر کے لوگوں میں کنٹریبیوشن کیا ہے. ہمارا کنٹریبیوشن دعوت اسلامی کا اتنا بڑا, یہ ایک پرسنالٹی کا صدقہ ہے امیر اہل سنت, واہ, اللہ ان کو سلامت رکھے. آمین. یہ 41 ایئرز پہلے جو یہ کاروان لے کر چلے, جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, تو وہ جو شروع سے لے کر ایک بات چلی, تو آج الحمدللہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور دنیا بھر میں اس کو دیکھا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. اب وہ